अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इंशाल्लाह 2 मिनट के अंदर क्लास अल्लाह ने चाहा तो चालू हो जाएगी। 2 मिनट वेट कीजिए। शेख ताहा सईद खालिद मदनी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला ज्वाइन कर रहे हैं हमें। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी शुरू करें। जी शेख बिस्मिल्लाह कीजिए इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वीडियो ऑन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु जी शेख वीडियो ऑन नहीं है। वीडियो ऑन आपका। जी शेख जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. اے لوگو ان چیزوں سے کھاؤ جو زمین میں تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہیں، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور ایک کہ تم اللہ پر ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے ہو، اور جب ان سے کہا جائے اس چیز کی پیروی کرو جسے اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، چاہے ان کے آبا اور اجداد کچھ بھی نہ سمجھے اور گمراہ ہو، اور ان کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کے جیسے ہے جو کمثل الذی ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، جو نہیں سمجھتا ہے اس کو جو وہ سنتا ہے سوائے آواز کی اور پکار کے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ اس سابقہ آیات میں توحید کے بیان کے بعد شرک کا ذکر کیا گیا تھا۔ سابقہ آیات میں اللہ عز و جل نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا کہ اللہ عز و جل وہ ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کیا اور رات کے بعد دن کو، دن کے بعد رات کو لاتا ہے، ہواؤں کو ایر پھیر کرتا ہے، بارش کو نازل کرتا ہے، اور سمندر میں کشتیوں کو، جو سمندر کو اس حساب سے بنایا کہ پانی میں کشتیاں تیریں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں۔ جب وہی اس کائنات کا تنہا رب ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو گویا توحید ربوبیت کو بیان کر کے توحید الوہیت کو ثابت کیا گیا تھا۔ جب توحید ربوبیت کو بیان کر کے توحید الوہیت کو ثابت کیا گیا کہ جب اللہ ہے، اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا مدبر ہے، اس کائنات کو تنہا چلانے والا ہے، تو پھر اسی کو معبود حقیقی سمجھا جائے۔ توحید کو بیان کرنے کے بعد توحید کی ضد شرک کو بیان کیا گیا۔ توحید کی ضد شرک کو اس لیے بیان کیا گیا کیونکہ انسان کسی چیز کی حقیقت کو اسی وقت سمجھتا ہے جب کہ وہ اس کے ضد کو سمجھے۔ جب تک انسان کسی چیز کے ضد کو نہیں سمجھے گا وہ اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کہ چیزوں کے اضداد کو بیان کرنے سے، اپوزٹ کو بیان کرنے سے چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ اس لیے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے کہیں شر مجھے لاحق نہ ہو جائے۔ تو گویا شر سے بچنے کے لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ شر کیا ہے، اور شر کے انواع اور اقسام کے تعلق سے پوچھتا تھا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی ایک ایک کڑی ٹوٹ جائے گی جب اسلام میں ایسی نسل پیدا ہو جو جاہلیت کو نہ جانے۔ تو لہذا اسلام کی نعمت کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے
کہ انسان جاہلیت کی قباحت کو سمجھے۔ تو توحید کی حقیقت کو جاننے کے لیے توحید کی جو ضد ہے شرک، اس کا جاننا ضروری ہے۔ جب انسان شرک کو جان لے گا تو پھر وہ توحید کی اہمیت کو، توحید کی نعمت کو سمجھے گا اور توحید اس سلسلے میں شرک کے اقسام کو بیان کرتے ہوئے شرک فی المحبہ کا ذکر کیا گیا تھا۔ یاد رکھیں جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ شرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کا معنی حصہ ہے۔ اللہ عز و جل نے مشرکین کے معبودوں کے تعلق سے فرمایا کہ ان کے لیے اس کائنات میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی اللہ کی تخلیق میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یعنی اللہ نے جو کائنات کو پیدا کیا، جو کائنات کو چلا رہا ہے، بارش کو جو اتار رہا ہے، اس میں ان کے معبودوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مشرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے گویا اپنے معبودوں کو اللہ کا حصہ دار بناتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ تو شرک کی کئی قسمیں ہیں۔ تو شرک کی قسموں میں سے ایک قسم وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے دعا میں شرک، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگیں اور آپ غیر اللہ سے بھی اولاد مانگیں۔ تو گویا غیر اللہ سے اولاد مانگنا، غیر اللہ سے شفا طلب کرنا، یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا میں شرک کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اس شرک کا بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ جو مشرکین ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا میں شرک کرتے ہیں، جبکہ دعا خالص اللہ عز و جل کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے شرک کی ایک اور قسم ہے جس کا نام ہے تقرب میں شرک۔ تقرب میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قربت حاصل کرنے کے لیے، اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، یہ کام کسی اور کے لیے انجام دیے جائیں۔ جیسا کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم حج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، قدر و نیاز کرتے ہیں۔ اب ان اعمال کو اگر ہم اللہ کے علاوہ اور کے لیے انجام دیتے ہیں، اسے کہیں گے شرک فی تقرب، کہ تقرب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ وہ شرک کی ایک قسم ہوئی دعا میں شرک، شرک کی دوسری قسم ہوئی تقرب میں شرک، یعنی قربت حاصل کرنے میں شرک کرنا۔ اور شرک کی تیسری ایک قسم ہے، وہ یہ ہے کہ محبت میں شرک، جیسا کہ پچھلے درس میں بتایا گیا کہ ایسی محبت جس سے انسان اپنے محبوب کی عبادت کرنے لگے، تو یہ محبت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ جب انسان جو ہے اس محبت کو غیر کے لیے کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی محبت میں دوسرے کو شریک ٹھہرایا۔ چوتھی قسم کی شرک وہ ہے جس کو شرک فی الخوف کہتے ہیں، یعنی خوف کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو طبعی خوف، انسان سانپ کو دیکھے تو ڈرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے ناپسند ہو، اس کو دیکھ کر اگر ڈر محسوس ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دوسری قسم کی شرک وہ ہے کہ جب آپ کسی سے ڈرے تو اس کی عبادت کرنے لگے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساروں کو کہ جن سے ڈر کر جن کی عبادت کرتے ہیں، سانپ سے ڈر کر سانپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو گویا اس قسم کا جو خوف ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ مشرکین جاہلیت میں جب کسی جنگل کا سفر کرتے تھے تو انہیں یہ ڈر لاحق ہوتا تھا کہ یہاں پر جو جنات ہیں کہیں انہیں نقصان نہ پہنچائے، تو اس کے لیے وہ کہتے تھے ہم اس وادی کے سردار کے پناہ میں آتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جب نیا گھر بناتے ہیں اس ڈر سے کہ اس گھر میں کہ جنات نہ ہو، تو گھر کے چوکھٹ پر ان کے قربت حاصل کرنے کے لیے کسی مرغی کو یا کسی بکرے کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ ہے خوف میں شرک۔
گویا خوف بھی اللہ کے لیے ہونے چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شرک کی یہ چار قسمیں ہوئی، دعا میں شرک، تقرب میں شرک، محبت میں شرک، خوف میں شرک۔ پانچویں قسم وہ ہے کہ نیت اور ارادہ میں شرک۔ نیت اور ارادے میں شرک یہ ہے، آپ کوئی بھی عبادت خالصتاً اللہ کے لیے کرنے کے بجائے آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے آپ کو عبادت کریں تو یہ ہوا ارادہ میں شرک۔ گویا اگر کوئی انسان کوئی بھی عبادت کو بجائے اللہ کے رضا کے لیے کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے انجام دیتا ہے تو وہ ہوا جو ہے نیت اور ارادہ میں شرک۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک شخص جہاد کرتا ہے بہادری دکھانے کے لیے، ایک شخص جہاد کرتا ہے حمیت اور غیرت میں لڑتا ہے، ایک شخص اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون ہے اس کو ہم جہاد کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اس لیے لڑے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اسی کا نام جہاد ہے اور یہی مجاہد ہے۔ ان اقسام کے بعد ایک اور قسم ہے، وہ ہے اطاعت میں شرک۔ تو جو آیتیں آج پڑھی گئی ہیں اس میں اسی شرک کو ذکر کیا گیا ہے۔ اطاعت میں شرک کا مطلب کیا ہے کہ حلال و حرام یہ اللہ عز و جل کا حق ہے کہ وہ اپنے مخلوقات میں سے کسی چیز کو ہمارے لیے حلال کرے اور کسی چیز کو ہمارے لیے حرام ٹھہرائے۔ جیسا اللہ عز و جل نے درندوں کو ہمارے لیے حرام ٹھہرایا، اور اس طریقے سے اللہ عز و جل نے اونٹ کو، گائے کو، بکری کو اور مرغی کو، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال ٹھہرایا ہے۔ تو کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، یہ اللہ عز و جل کا حق ہے۔ اور خود حلال جانوروں میں جس کو ہم اپنے ہاتھ سے ذبح کریں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اور کوئی جانور اگر خود سے مر جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام ٹھہرایا ہے۔ تو یہ حلال کرنا اور حرام ٹھہرانا یہ خالص اللہ عز و جل کا حق ہے۔ تو اب کوئی شخص اگر اپنے طور سے یا کسی کے بات کو مان کر اللہ نے جسے حلال کیا ہے اس کو حرام ٹھہرا لے، اور اللہ نے جسے حرام کیا ہے اس سے حرام ٹھہرا لیتا ہے، تو گویا وہ اطاعت میں یا ایک تحلیل و تحریم میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ عدی ابن حاتم کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اس آیت کی تلاوت کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پادریوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ تو عدی ابن حاتم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یعنی اپنے علماء اور اپنے عبادت گزار افراد کی ہم تو عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں، کیا ایسی بات نہیں کہ اللہ نے ایک چیز کو حلال ٹھہرایا اور تمہارے علماء نے اسے حرام کیا، تم نے اسے حرام سمجھا؟ کہا ہاں۔ کہا کیا ایسی بات نہیں اللہ عز و جل نے ایک چیز کو حرام کیا اور تمہارے علماء نے حلال کیا، تم نے حلال سمجھا؟ کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کا عبادت یہی ان کی عبادت ہے۔ تو گویا حلال و حرام کسی چیز کو حلال ٹھہرانا، حرام ٹھہرانا یہ اللہ عز و جل کا خاص حق ہے۔ اب اگر ہم کسی اور کی بات پر اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال اور اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام ٹھہرا لیں تو گویا یہ بھی اطاعت میں شرک کرنا ہوا۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے یہ مسلمان عظیم ہے جسے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں وہ ان کے لیے حلال، اور جسے اللہ مار دے وہ ان کے لیے حرام، یعنی اللہ مارے تو حرام اور خود اگر مارے تو حلال۔ اس قسم کا وسوسہ مشرکین مکہ لوگوں میں پھیلاتے تھے، تو اس سے بعض مسلمانوں کو بھی شک ہونے لگا
تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، یہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ایسے شبہات ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کرے. یاد رکھو وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی بات مانی، اللہ کے بات کو چھوڑ کر ان کی اطاعت کی، یقیناً تم البتہ مشرک ہو جاؤ گے. گویا اس سے بات معلوم ہوئی کہ شرک کی یہ قسم وہ ہے جسے شرک فی الطاعہ کہا جاتا ہے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین، یا ایہا الناس، اے لوگو. اس میں مومنوں سے بھی اور جو مومن نہیں ہے ان سے بھی سب سے خطاب کیا گیا ہے کہ اے لوگو کلوا مما فی الارض، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں، زمین میں تمہارے لیے جو پیداوار ہے، زمین میں ہم نے تمہارے لیے جو چیزیں رکھ دی ہیں تم اس سے کھاؤ، مگر کس کو کھانا ہے؟ حلالا طیبا، اس چیز کو کھاؤ جس سے ہم نے تمہارے لیے حلال ٹھہرایا ہے. گویا جو تمہارے لیے حلال ہے اس کو تم کھاؤ، اور یاد رکھو حلال چیز ہی پاکیزہ ہے. تو کھاؤ اس چیز سے جو زمین میں ہے، سال میں کہ وہ حلال ہو اور پاکیزہ ہو. اس سے یہ بات معلوم ہوئی اللہ نے جسے حلال کیا ہے اسی کو استعمال کرنا ہے. جیسا کہ جنگلی گدھا کو حرام قرار دیا ہے، اب کوئی اگر جنگلی گدھا کو کھا رہا ہے گویا وہ حرام کھا رہا ہے. درندے حرام ہے، ایسے ہی وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں وہ ہمارے لیے حرام ہے. گویا جس کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے حلال، حلال کو کھاؤ، اور اس کے بعد کہا طیبہ، پاکیزہ چیز کو کھاؤ. یہ جو چیز حلال ہے وہ چیز تمہارے لیے پاکیزہ ہے، اس کا تمہارے جسم پر، تمہارے بدن پر اچھی اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اور جو چیز حرام ہے اس کے برے اثرات انسان کے جسم پر، انسان کی نفسیات پر، انسان کے اخلاق اور عادات پر برے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اسی لیے سلف میں یہ بات ہے کہ جب کوئی شخص باہر کمانے کے لیے جاتا تو ان کی عورتیں ان سے کہتی کہ تم ہمارے لیے حلال کمانا، حرام سے بچنا. ہم بھوک پر صبر کر سکتے ہیں لیکن آگ پر ہم صبر نہیں کر سکتے. جیسا کہ روایت میں ہے ہر وہ گوشت جو حرام کی پیداوار ہے یہ آگ کے مستحق ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان ہی ہے جو حلال کو حرام بناتا ہے، حرام کو حلال ٹھہراتا ہے. جس طریقے سے جانوروں کے تعلق سے شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور مختلف جانوروں کو جو حلال تھے حرام ٹھہرایا، جیسا کہ وسیلہ ہے، حام ہے، اس قسم کے مختلف جانور ہیں جنہیں جو ہے یعنی ایک جانور سے اتنی اولاد ہو، اب شیطان دل میں ڈال دیا اب اس پر سواری نہ کرو، اب اس کا دودھ نہیں پینا ہے، اب اس کو ایسے ہی جو ہے چھوڑ دو. اس طریقے سے بہت سارے جانور جو ہے جو حلال تھے شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہیں حرام ٹھہرا دیا. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے اللہ عز و جل نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے پیدا کیا، لیکن شیطان ان کے پاس آیا. شیطان ان کے پاس آ کر، شیاطین ان کے پاس آئے اور انہیں حکم دیے کہ میرے ساتھ اور چیزوں کو شریک ٹھہرائیں، اور پھر جو میں نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا تھا شیطانوں نے اسے میرے بندوں کے لیے حرام ٹھہرایا. اب میرے بندے شیطان کی بات ماننے لگے. گویا اللہ عز و جل نے جب حلال چیزوں کو کھانے کا ذکر کیا تو اسی کے ساتھ کہا
शैतान के कदमों की पैरवी न करो, बेशक वो तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है, ये तुम्हारा अजली दुश्मन है। शुरू ही से उसने अल्लाह से वादा कर रखा है कि वो आदम की औलाद को बहकाएगा और हर मुमकिन उन्हें सिरात मुस्तकीम से हटाने की कोशिश करेगा। लिहाजा शैतान की पैरवी न करो और उसकी बात को न मानो। तो आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं कि जो किसी चीज के इलाज के लिए तो नजर मानते हैं, फला रोज गोश्त नहीं खाएंगे, फला रोज मछली नहीं खाएंगे, तो फला रोज फला नहीं खाएंगे। तो इस किस्म की जो चीजें हैं, ये हलाल को हराम ठहरा लेना दर हकीकत अल्लाह ताला की इताअत में शिर्क करना है। अब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने शैतान के ताल्लुक से फरमाया, इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा व अन तक़ूलू अला अल्लाहि मा ला तालमून। तुम शैतान की कैसे पैरवी करते हो? उसकी हकीकत तो यह है, वो तुम्हें बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है। शैतान तुम्हें बुराई का हुक्म देता है और शैतान तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है और इस बात का हुक्म देता है तुम अल्लाह पर ऐसी बात कहो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, यानी अल्लाह के जानिब गलत सलत बात मंसूब करो। अल्लाह ने जिसे हलाल नहीं किया है आप कहो वह हलाल है, अल्लाह ने जिसे हराम नहीं किया है आप कहो वह हराम है। तो वह इस तरीके से ये शैतान है जो तुम्हें एक तरफ बेहयाई बखीली, यानी कहा गया कि समराज यह है कि बुखल यानी खर्च से रोकता भी है कि अगर तुम खर्च करोगे तो फक्र फाका का शिकार हो जाओगे, और इस तरीके से मुआशरे में बेहयाई फैलाने का हुक्म शैतान देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि शैतान इंसान से वो तमाम चीजें कहलवाता है और अल्लाह के जानिए मंसूब कराता है जो कि अल्लाह ताला ने नहीं कही। जैसा कि शिर्क, शिर्क के लिए अल्लाह ने कोई दलील नाज़िल नहीं की है, लेकिन लोग शिर्क को तौहीद समझ कर शिर्क करते हैं। तो गोया गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, और इसी तरीके से बड़ा गुनाह यह है अल्लाह पर ऐसी बात कही जाए जो कि अल्लाह ताला से साबित नहीं है। अब इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन के बारे में कहा, उनकी गुमराही का जिक्र किया कि जब उनसे कहा जाता है उस चीज की पैरवी करो से अल्लाह ने नाजिल किया है, तो कहते हैं नहीं, हम उसकी पैरवी करेंगे जिस पर अपने आबा और अजदाद को पाए हैं, चाहे उनके आबा और अजदाद अकल से भी पैदल हो और रास्ते से भटके हुए हो। वह मुशरिकीन के गुमराही का जिक्र करते हुए कहा जा रहा है कि मुशरिकीन का हाल ये है, उनके सामने जब दलाइल पेश किए जाते हैं तो बजाय ये कि वो दलाइल को सुनने के बाद हक को अपना ले, हिदायत के रास्ते को अपना ले, लेकिन ये लोग गुमराही के रास्ते पे चलते हैं और उनके पास दलील सिर्फ यही है कि ये हमारे आबा और अजदाद का रास्ता है। तो मुशरिकीन के पास कोई दलील नहीं है, दलील सिर्फ यही है कि ये हमारे गुजरे हुए लोगों का रास्ता, आबा और अजदाद का रास्ता, बाप दादा का रास्ता है। तो क्या बाप दादा का रास्ता सही हो सकता है? क्या बाप दादा अगर बेअकल हो तो हम भी बेअकल हो जाएंगे? क्या बाप दादा अगर गुमराह हो तो क्या हम भी गुमराह हो जाएंगे? तो अलगर्ज इन आयात में से साबिका आयात में शिर्क फिल महब्बा का जिक्र किया गया, अब इन आयात में शिर्क फिल ताआत का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले तौहीद उलूहियत को बयान किया गया, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम। अब उसके बाद जो है तौहीद उलूहियत के लिए तौहीद रुबूबियत को बतौर दलील पेश किया गया। जब तौहीद का बयान हुआ तो तौहीद के बयान के साथ रब्बुल आलमीन ने शिर्क का जिक्र किया, और शिर्क में से दो किस्म का शिर्क का जिक्र किया, शिर्क फिल महब्बा और शिर्क फिल ताआ, इताअत में शिर्क। शिर्क के और भी अक़साम हैं जिन्हें दीगर आयात में बयान किए गए हैं। तो कुरान मजीद दर हकीकत तौहीद की किताब है। इस किताब में जा बजा तौहीद को बयान किया जाता है, तौहीद की जिद को बयान किया जाता है, और मुवहिदीन के भी जिक्र किया गया है और मुशरिकीन का भी जिक्र किया गया और उनके अंजाम भी बयान किया गया है।
تو لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ توحید کو سمجھیں اور شرک سے دور رہیں، کیونکہ روئے زمین پر جتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں ان سارے گناہوں میں سب سے قبیح، سب سے گھناوانا اور بدترین کوئی گناہ ہے تو وہ شرک ہے۔ اسی لیے لقمان حکیم نے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، یقیناً شرک البتہ ظلم عظیم ہے۔ اور قرآن مجید میں جا بجا شرک کی قباحت بیان کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی سے کہا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے چاہے تمہیں جلا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ ہم سنتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کتاب مجید ہمارے لیے روز محشر شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ صلی اللہ تعالی علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے۔ جی شیخ اگر کوئی توحید کا علم حاصل نہیں کرتا ہے اور کیونکہ کہتا ہے ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تو وہ اس کی شرک کی طرف ولنریبلٹی بتاتا، جی شرک کی طرف مطلب شرک کے لیے کتنا کیا بولتے ہیں ولنریبلٹی، آسان شکار ہے شرک کا شکار ہونا اس کے لیے آسان ہے۔ یہ دیکھیے اسلام ایک عظیم نعمت ہے اور اس نعمت کا حق تبھی ہم ادا کریں گے جب اس کا علم حاصل کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، اس کی جانب دعوت دیں۔ اب ایک شخص مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اب وہ کہہ رہا ہے مجھے توحید کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیسے وہ توحید پر عمل کرے؟ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے توحید کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کیسے وہ توحید پر عمل کرے؟ دیکھیے علم کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مدرسہ ہی آئے، اگر گھر علم والا گھرانہ ہے، ماں باپ معاہد ہیں، انسان ماں باپ سے بھی توحید سیکھ سکتا ہے۔ علم کئی طریقے سے انسان سیکھتا ہے، اسکول سے، مدرسے سے، علماء سے، ماں باپ سے، معاشرے سے، مسجد سے، سارے علم سیکھتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں یہ چاہیے کہ ہم توحید پر رہیں۔ توحید پر کیسے رہیں گے بغیر علم؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کو بھی جانیں اور ساتھ میں شرک کو بھی جانیں، تبھی چل کر جو ہم شرک سے بچ سکتے ہیں۔ بولے یہ ہوا تھا کہ شیخ وہ عمرے پہ گیا تھا اور آزاد ہو رہی ہے، میں بھی مسجد ہی میں ہوں، میں چلے ٹھیک تو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ انشاءاللہ سوال۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، اذان ہوگی۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اختتام مجلس کی دعا، سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔